آپ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ آپ تو پھر ایک خاص سیگمنٹ جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں ان کے مفادات کا آپ خیال کریں گے، اور وہ آپ بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہیں، آپ کرتے ہیں۔ ان کے مفادات کا آپ خیال کریں گے اور وہ آپ بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہیں، آپ کرتے آئے ہیں۔ یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے بجٹ سر، بجٹ غریبوں کے لیے، غریب اس لیے میٹر کرتے ہیں کہ آپ ان کا خون چوس سکیں۔ جتنی بھی ٹیکسیشن ہوئی ہے وہ ساری اسی لوگوں پہ ہوئی ہے جن سے کہ آپ ٹیکس وصول کرتے رہے ہیں۔ اتنی اہلیت آپ میں ہے نہیں کہ آپ ٹیکس ریٹس کو وائڈن کریں، آپ ویلتھ کریشن کریں، آپ انڈسٹریلائزیشن کریں، آپ آئی ٹی سیکٹر میں جائیں۔ آئی ٹی سیکٹر میں اگین جہاں پہ کہ انٹرنیٹ، کتنے لوگ ہیں جو کہ چلے گئے یہاں سے بزنس اٹھا کے دبئی چلے گئے، مختلف اور ممالک میں چلے گئے۔ تو جناب عالی جو ایک اوور آل تاثر ملتا ہے وہ منسٹر صاحب بتائیں گے، لیکن عوام جتنے اکانومسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فگرز فج فگرز ہیں۔ آپ جو ڈالرز کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، ایک آپ کے ایکسپورٹس بری طرح سے گری ہیں، امپورٹس بری طرح سے گری ہیں۔ ایل سی جب کھلیں گی نہیں تو امپورٹس کیسے ہوں گی؟ ایکسپورٹس یہ ہے جب را مٹیریل نہیں آئے گا تو آپ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس چھوڑی تھی، اور یہ کہ جو کہ ہیں زیادہ تر بزنس مین انہوں نے یہ بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے نہیں پتا اپنا، تو انہوں نے ماشاءاللہ اگلی کی 10 پشتوں کو بھی وہ کر دیا ہوگا۔ اب اس ساری صورتحال نے کیا پیدا کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک میسو ان ایمپلائمنٹ، لوگوں کی سطح غربت سے کتنے لوگ نیچے چلے گئے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جناب عالی جو پاورٹی لائن ہے، اور یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں، یہ کوئی پی ٹی آئی نے نہیں کی ہے، کہ ایڈیشنل 61 ملین پیپل ہیو بین pushed down below poverty line since 2022۔ یعنی 61 ملین، 6 کروڑ 1 لاکھ جو تھے آلریڈی، اس میں مزید اضافہ ہوا۔ 42.4%، almost half of the population، 110 تو اوور آل ہو گئی ہے، وہ سطح غربت پہ ہیں۔ یعنی آپ کا آدھا ملک، وہ آدھے ملک کی پاپولیشن وہ سطح غربت سے نیچے ہے۔ سر دس از ایکسٹریملی الارمنگ۔ A population of 225 million people, of which almost 50% is below the poverty line۔ اس ملک میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنا مستقبل دیکھیں گے؟ یہ تو کوئی سب سہارن افریقہ ملکوں کی فگرز لگ رہی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے سر۔ جب اتنے غریب پھر رہے ہوں گے تو آپ کا لا اینڈ آرڈر کیا ہوگا؟ وہ تو جس طرح فراز صاحب نے کہا نا، میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فراز، کہ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں کی۔ یہ صورتحال ہم نے، انہوں نے 80s میں 90s میں لکھا ہوگا یہ، اور اب یہ صورتحال ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک تو ہے سطح غربت، دوسری ہے ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری۔ بے روزگاری 14 ملین یعنی 1.5 کروڑ مزید اضافہ ہوا ہے، جو کہ فاسٹسٹ ہے پچھلے 2 سالوں میں ہسٹری میں۔ یہ 22% ہے سر جو ان ایمپلائمنٹ ہے، 22%۔ ویری ویری الارمنگ، تشویشناک۔ اور پھر جو اس میں یوتھ ہے، جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے، جس نے کہ آگے اس ملک کو لے جانا ہے، ان کی جو 15 سے 24 سال کے نوجوان ہیں، ان کی جو ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ہے 29%، 29%۔ دس از اے ڈیڈلی کمبینیشن سر۔ ایک نوجوان جس کو کہ ملک
کم میں مستقبل نظر نہ آ رہا ہو, غربت میں ہو, نوکری مل نہیں رہی ہو, تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ میں نے ساؤتھ امریکہ کی جتنے بھی موومنٹس دیکھی ہیں, گوریلا موومنٹس دیکھی ہیں, وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے یہ گراؤنڈ تھے, فرٹائل گراؤنڈ, کہ وہ غلط راستہ اپنائیں. This is a cannon fodder for all the wrong activities. اور ہم 29% سر, یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنی ہسٹری میں پاکستان کی یہ دیا ہے انہوں نے 2 سال میں ہمیں. یہ ہے ان کی ایکسپرٹیز جو کہ پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور آج ملک کو کدھر لے آئے ہیں. بیکاز نہ کوئی ڈائریکشن ہے, نہ ویژن ہے, نہ پالیسی ہے, نہ وہ کمٹمنٹ ہے, نہ وہ لیجیٹمیسی ہے. دے آر فائٹنگ their legitimacy. جب وہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ میں نہ تو وہ موٹیویشن ہوگی, نہ وہ رسپانسبلٹی ہوگی, کیونکہ آپ تو اڑ کے آ گئے, بیٹھ گئے. آپ نے تو وہ جو ہوتا ہے نا دودھ, اس میں پانی ملایا اور اتنا پانی ملایا کہ وہ دودھ نہیں رہا, وہ بس پانی, اس کا تھوڑا سا گرے سا رنگ رہ گیا. یہ حالت ہے. یعنی حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی کہ آپ کوئی ایسے اقدامات کریں. بھائی اس ملک نے, آپ تو اپنے پیسے ویسے باہر لے گئے, وہ ہم کیا کریں, پاکستانی عوام کیا کریں, میجورٹی وہ کیا کرے؟ ان کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, وہ تو ان کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. یہ تو شکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے صحت کارڈ شروع کیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو کم از کم صحت کا پرواہ نہیں ہے. پھر جب ایسی صورتحال ہوگی تو آپ کا جو جوان ہے یا وہ لوگ جو کہ پیسہ رکھتے ہیں وہ باہر جائیں گے, کچھ کشتیوں میں مر جائیں گے, کچھ راستے میں خوار ہو کے پکڑے جائیں گے, جیلوں میں چلے جائیں گے. آپ کے اپنے نیب نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ 27,000 فیملیز یا انڈیویجولز ہائی نیٹ ورتھ دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی کے لیے نکل گئے ہیں. یہ آپ کے نیب کے چیئرمین نے کہا تھا. 30 لاکھ کے قریب لوگ اس ملک سے چلے گئے پچھلے 2 سالوں میں. اگر آپ اندازہ کریں تو یہ تقریباً رف فگرز کوئی 50 ارب ڈالر بھی ظاہر ہے کہ جو پیسے دے کے جاتے ہیں باہر, 40 لاکھ, 50 لاکھ, وہ تو آپ نے برین ڈرین بھی کر دیا, آپ نے فلائٹ آف کیپٹل کو بھی دیا, اور ملک جو ہے اسی پہ خوش ہے کہ جی وہ فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں. یہ وہی فورن ریمیٹنسز وہی لوگ بھیج رہے ہیں جس کو آپ نے پہلی دفعہ آ کے PDM-1 نے پہلی جو 2 قوانین منسوخ کیے, ایک تھا نیب لا اور دوسرا تھا کہ آپ نے اوورسیز کو ان کو ووٹنگ رائٹ سے محروم کیا. یہ آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو آ کے اپنے باپ دادا کی زمینیں بیچ کے چلے جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈیز جب آتی ہیں ادھر آ کے دفن ہونے کے لیے آتے ہیں. یہ آپ کی قدر ہے ان کے لیے, وہی آپ کو بھیج رہے ہیں پیسے. وہ نہ بھیجتے تو آپ کی تو ایک نہ ایکسپورٹس ہیں, اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. 12%. واٹ از ٹو GDP؟ آپ کہتے ہیں جی 400 ارب کا ہمارا ہدف ہو گیا ہے. آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود یور سیلف, ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود دا ورس. آپ اپنی دیکھیں, آپ سے افغانستان بھی, آپ کی اس کی کرنسی بھی آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, جو کہ پیٹیوں میں اپنے نوٹس لاتے تھے. یہ ساری صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, اس کے ذمہ دار یہی ہیں. اور یہ آخری دھکا جو کہ انہوں نے دیا ہے یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں. اپنی جائیدادیں بنائی جاؤ, عوام کو مارو, مطلب ہے اپنے حالات پہ چھوڑو, اور ان کا جتنا خون آپ نکال سکتے ہیں وہ نکالیں. پینشنز کو بھی نہیں چھوڑا.